یہ بارگیننگ ملا ہے۔ فضل الرحمان آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ فضل الرحمان آپ سفاک ہیں، بچہ بازی کے شوقین ہیں، اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے، یا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، یا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے فائدے کی بات ہو تو جرنیلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، تو امریکی سفیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، بلکہ امریکی سفیر سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کوئی دوسرا امریکی سفیر سے ملاقات کرتا ہے تو اسے غدار کہتا ہے۔ بنو اور وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور اس کی جماعت کے لوگ خود بچہ بازی کے شوقین ہیں، اس لیے ان کو بچہ بازی اسلام کے مطابق نظر آتی ہے۔ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ عوام جانتی ہے کہ یہ کبھی بلیک میلنگ کر کے ڈیزل کے پرمٹ لیتا ہے، کبھی زمینیں لیتا ہے، کبھی ٹول پلازے کی منسٹری لیتا ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ یہ بارگیننگ ملا ہے، یعنی جو اس کی زیادہ بولی لگاتا ہے یہ پیٹو مولوی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کبھی زرداری کو سواری دیتا ہے تو کبھی نواز شریف۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی، کیونکہ نہ فضل الرحمان فحاشی پر بولتا ہے، نہ وہ بچوں کے استحصال پر بولتا ہے، نہ اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، صرف امریکہ پر بات کرتا ہے، فلسطین پر بات کرتا ہے، کشمیر پر بات کرتا ہے۔ فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ پچھلے الیکشن میں اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ پہلے الیکشنوں میں تو جرنیلوں کے بوٹ چاٹ چاٹ کر چند سیٹیں لے لیتا تھا، یا بلیک میلنگ کر کے کچھ پرمٹ لے لیتا تھا، یا اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے پیسوں والی منسٹریاں لے لیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے 4 ارب کا ہوٹل بنایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ ہر بڑے شہر میں محل جیسا گھر بنایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ 17ویں ترمیم پاس کرنے اور مشرف کو وردی میں رہنے کی اجازت دینے کے بدلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہزاروں کنال کی زمین حاصل کی، عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ فضل الرحمان کا جھنڈا اتنا بدنام ہے کہ اب اس کو کوئی چندہ بھی نہیں دیتا۔ نجی ممالک سے مساجد اور مدارس کے نام پر جتنے چندے آتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی چھان بین ہونی چاہیے کہ آیا وہ مساجد اور مدارس کی تعمیر پر لگے بھی ہیں یا کس قدر لگے ہیں، یا سارے اس کی جیب میں چلے گئے۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور تمہارے اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اصلی اسلامی علماء کو بھی تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کی کیوں فضل الرحمان سے نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ ہاں فضل الرحمان، آپ سیلری نہیں لیتے بلکہ آپ ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ آپ تو محل سے نکل کر پراڈو میں بیٹھتے ہو، فارم 47 کی سیٹ نہ ملنے پر الزام لگاتے ہو، جبکہ وہ بیچارے سیکیورٹی فورسز بیوی بچوں کو چھوڑ کر صرف 45,000 تنخواہ میں سخت ڈیوٹی دیتے ہیں۔ آپ حلوے کھاتے ہو اور وہ بیچارے چھولے کھا کر آپ کی اور عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ فضل الرحمان آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ عوام تم جیسے جعلی مولویوں سے بیزار ہے۔ آپ کی جماعت میں سارے عہدے، ساری سیٹیں آپ کے بیٹوں، بھائیوں اور سمدھیوں میں کیوں تقسیم ہے؟ کیا یہ آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے؟ آپ کی جماعت کے اندر کب حقیقی جمہوری الیکشن ہوئے؟ عوام کہتی ہے کہ 2023 میں آپ نے بلیک میلنگ کر کے اپنے بیٹے اسعد محمود کو کمیونیکیشن منسٹر یعنی ٹول پلازوں کا منسٹر لگوایا۔ کیا پوری جمعیت میں کوئی کارکن اس قابل نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی بجائے اسے ٹول پلازوں کا منسٹر بناتے؟ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، میں اس کو بارگیننگ ملا کہتی ہوں۔ اس نے اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی ہے۔ فضل الرحمان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے، کوئی حکومت اس سے نہ ڈرے۔
میں خود اسلامک اسکالر ہوں اور باقی علماء بھی اس بارے میں فتوے جاری کریں۔